بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، کل ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 10 جو ہے وہ شروع کیا تھا، دیٹ از اباؤٹ دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ اس میں نے آپ کو اس کے عام حالات یعنی جنرل پیٹرن کے بارے میں بتایا، پاپولیشن کے بارے میں ہم نے پڑھا، پاپولیشن ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاپولیشن کی ڈینسٹی کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ڈینسلی پاپولیٹڈ ریجنز، لیس پاپولیٹڈ ریجنز، یہ ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے ایگریکلچر والا ٹاپک جو ہے وہ کور کیا تھا، اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، اس کو 5 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا، اس کے بارے میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا۔ کل ہم لوگوں نے جو ہے یہاں تک جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم مینرلز آف دی امریکہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو شروع میں بھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معدنیات کے حوالے سے امریکہ جو ہے وہ بڑا خوش قسمت ملک ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئلہ، لوہا اور معدنی تیل کے جو ہیں وہ بہت بڑی مقدار میں ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب اگر اس میں سے ہم جو ہے وہ کوئلے کی ہی بات کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ خام لوہا جو پیدا کرنے والا ملک ہے، اس میں اس کی پیداوار جو ہے وہ دنیا کی پیداوار کا جو ہے وہ 5واں حصہ جو ہے وہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کل مولبڈینیم کی پیداوار کا 90%، وینڈیم 80%، ٹائٹینیم تقریباً 40%، اور کافی مقدار میں ٹنگسٹن اور کوبالٹ بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ معمولی مقدار میں جو دوسرے معدنیات موجود ہیں اس میں ایسپیٹوس ہے، تانبا ہے، جست ہے، کیڈمیم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میگنیشیم ہے، گندھک ہے، سالٹ ہے، فاسفیٹ ہے، پوٹیش ہے، سونا، چاندی، باکسائٹ اور اس طرح کی اور بھی معدنیات جو ہیں وہ تھوڑی مقدار میں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ جو لوہے کے ذخائر کے لحاظ سے ہے، آئرن یعنی لوہا جو ہے وہ خام لوہے کے ذخائر جو ہیں وہ کینیڈا شیلڈ کے انکوستانی سلسلوں میں پائے جاتے ہیں، جو جھیل سپیریئر اور جھیل مشیگن کے ساتھ جو ہیں وہ واقع ہیں۔ لیکن اب ان کی خام لوہے کی پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ہیماٹائٹ خام لوہے کی پیداوار جو ہے وہ برمنگھم کے علاقوں میں الاباما کوئلے کے ذخائر کے قریب جو ہے وہ موجود ہے۔ دیگر جو دھاتی معدنیات ہیں اس میں اوزرک پلیٹو کی ریاستوں سے حاصل ہوتی ہے، جن میں یوٹاہا، اڈاہو اور اوریگون اسٹیٹ کے سوا ساری شمالی ریاستیں جو ہیں وہ اہمیت جو ہیں وہ رکھتی ہیں۔ غیر دھاتی معدنیات خاص طور پر خلیجی ریاستوں میں پائی جاتی ہیں، جہاں سے نہ صرف پیٹرولیم اور قدرتی گیس بلکہ گندھک، سالٹ اور ہیلیم بھی حاصل کی جاتی ہے۔ سالٹ کی پیداوار جو ہے وہ نیو یارک، مشیگن، اڈاہو اور یوٹاہا سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کول، جو کوئلہ ہے وہ ریاست متحدہ امریکہ میں کوئلے کے ذخائر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے کوئلے کے ذخائر جو ہیں ان کو مختلف حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اپالاچیان کے کوئلے کے ذخائر ہیں۔ اپالاچیان آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ امریکہ کے جو مشرقی پہاڑ ہیں ان کو ہم اپالاچیان پہاڑ جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو کوئلے کے ذخائر ہیں وہ 3 بڑے ذخائر ہیں، جن میں پینسلوینیا، ویسٹ ورجینیا اور الاباما، یہ 3 حصے ہیں جہاں پر جو ہیں وہ کوئلے کے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ مشرقی اندرونی کوئلے کے ذخائر ہیں۔ اس میں جو ہے ایلینوئس اور اس کی قریبی ریاستوں اور کینٹکی اور انڈیانا کی ریاستوں میں جو ہے وہ کوئلہ ملتا ہے، اور یہاں سے حاصل ہونے والا کوئلہ جو ہے وہ کوک بنانے کے لیے جو ہے وہ مفید نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے مغربی اندرونی کوئلے کے ذخائر، تو یہ پریری کے میدان میں وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ میپ جی شو ہوا ہے ریاست متحدہ امریکہ کے جو وسائل توانائی ہے اس کے بارے میں یہ میپ ہے۔
اس میپ میں جو ہے وہ مختلف شیڈ استعمال ہوئے ہیں اور مختلف شیڈز کو بھی جو ہے وہ شو کیا گیا ہے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں ان چیزوں کے ذخائر ہیں. تیل کے ذخائر جہاں پر بھی ہیں وہ ڈارک شیڈ شو سے کیا گیا ہے. کوئلے کے ذخائر کو اس سے لائٹ اور گیس کے ذخائر کو اس سے لائٹ والا کلر یا شیڈ شو جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب اگر ہم معدنی تیل اور گیس کے ذخائر کو امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ دنیا کے تیل پیدا کرنے والے مشہور ممالک میں جو ہے وہ اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی کئی ریاستوں میں وسیع تیل کے ذخائر موجود ہیں. اس کی کل تیل کی پیداوار جو ہے وہ دنیا کی تیل کی پیداوار کا 6واں حصہ ہے. تاہم ملک میں تیل کی کھپت اتنی زیادہ ہے کہ دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑتا ہے. امریکہ میں جو بڑے بڑے تیل کے ذخائر ہیں ان میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ ٹیکساس اسٹیٹ میں ہے جو خلیج میکسیکو کے ساحل پر ہے. دوسرا بڑا تیل کی پیداوار کا ذخیرہ جو ہے وہ مغربی پالاشیان ہے. تیل کے ذخائر کا کافی حصہ جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے. قدرتی گیس بذریعہ پائپ لائن جھیلوں کے نزدیک شہروں میں پہنچائی جاتی ہے. تیسرا جو ذخائر ہے اس کو وسطی براعظمی ذخائر کہا جاتا ہے. یہ ملک کے قریباً وسط میں جو ہے وہ واقع ہے. چوتھا جو ہے وہ راکی پہاڑ کے تیل کے کنویں ہیں. اسے کینیڈا میں مانٹینا اور وایومنگ کی ریاستوں میں تیل نکالا جاتا ہے. کیلیفورنیا کے تیل کے ذخائر ہیں اس کے بعد جو کہ 5ویں نمبر پر آتے ہیں. یہ ذخائر جو ہیں وہ ریاست کے جنوبی حصے میں لاس اینجلس کے قریب و جوار میں ہیں. یہ تیل کے کنویں بہت اہمیت جو ہیں وہ رکھتے ہیں. دیگر جو معدنیات ہیں یعنی کوئلہ، لوہا اور معدنی تیل اور گیس کے بعد جو دیگر معدنیات آتی ہیں امریکہ میں، اس میں تانبا جو ہے وہ مغربی ریاست مانٹینا، یوٹاہا اور ایریزونا کی کانوں سے نکالا جاتا ہے. سونا کئی مغربی ریاستوں کیلیفورنیا، کولوراڈو، یوٹاہا، ایریزونا اور نواڈا سے حاصل ہوتا ہے. چاندی کے لیے نواڈا اسٹیٹ مشہور ہے. اسی طرح سے سیسا اور جست جو ہیں وہ زیادہ تر اوزرک پلیٹو کی کانوں سے ملتا ہے جو وسطی میدان میں دریائے مسیسپی کے مغرب میں واقع ہیں. باکسائٹ جو ہے وہ ارکنساس کی کانوں سے حاصل ہوتا ہے. ریاستہائے متحدہ امریکہ جو ہے وہ فاسفیٹ پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. فلوریڈا اس کی پیداوار کے لیے مشہور ہے. فاسفیٹ مرکبات کھاد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سب جو تھا وہ اس کے ذخائر کے بارے میں تھا. یہ جو میپ میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی امریکہ کے انہی 3 بڑے جو معدنیات ہیں جس میں تیل، کوئلہ اور گیس ہے اسی کو شو کیا گیا ہے. یہ انڈیکس باکس اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں ہیں: تیل کے ذخائر، کوئلے کے ذخائر اور گیس کے ذخائر، جن کو مختلف شیڈ سے جو ہے وہ شو کیا گیا ہے. ڈارک شیڈ سے تیل کے ذخائر کو، اس سے لائٹ کوئلے کے اور اس سے لائٹ گیس کے، اور پھر جن جن حصوں میں یہ ذخائر موجود ہیں ان حصوں میں یہ شیڈز لگا کے تو اس میپ کو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں صنعتیں. تو اگر ہم انڈسٹری کو دیکھیں تو جہاں پر معدنیات زیادہ ہوں گی اور معدنیات بھی ایسی جس میں لوہا، کوئلہ، معدنی تیل اور گیس موجود ہیں تو آٹومیٹیکلی وہاں پر جو ہے وہ صنعتوں کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری معدنیات جو ہیں وہ انڈسٹری میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. یعنی کوئی بھی انڈسٹری آپ نے اگر شروع کرنی ہے تو اس کے لیے ان ذخائر کا وافر مقدار میں موجود ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو امریکہ میں کیونکہ قدرتی طور پر یہ ذخائر بہت وافر مقدار میں موجود ہیں تو اس لیے وہاں پر انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ بہت فروغ حاصل ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا جو ہے وہ خطہ نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا سمجھنے کے ملک نہیں ہے جہاں کے باشندوں میں سے اتنے زیادہ لوگ صنعت و حرفت سے روزی حاصل کرتے ہوں جتنے کہ امریکہ میں جو ہے وہ لوگ انڈسٹری کے پیشے سے وابستہ ہیں اور اپنی روزی روٹی جو ہے وہ کماتے ہیں. اب امریکہ میں جو سب سے بڑی صنعت ہے وہ لوہے اور فولاد کی صنعت ہے، اور لوہے اور فولاد کی صنعت جو ہے یہ بھی باقی تمام ممالک سے جو ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے. یہ جو ہے صنعت جو ہے
ملک کے شمال مشرقی حصے میں قائم ہے، اور صنعتی علاقہ بوسٹن سے نیو یارک اور نیو یارک سے واشنگٹن ڈی سی تک جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور دوسرا صنعتی علاقہ جو ہے وہ پیٹرسبرگ اور شکاگو تک پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی میپ ہی ہے جو کہ امریکہ کا شو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی صنعتی حصے کو شو کیا گیا ہے بائی یوزنگ دی ڈارک شیڈز۔ یہ دیکھیں، یہ شمال مشرقی حصہ ہے جس کا بھی ذکر میں کر رہی تھی کہ یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ انڈسٹری ہے۔ اب اس شمال مشرقی حصے میں 4 حصے ہیں، 4 بڑے سمجھے کہ صنعتی مراکز ہیں۔ نمبر 1 نیو انگلینڈ، نمبر 2 وسطی اوقیانوسی ساحلی میدان، نمبر 3 ہڈسن مہاک وادی، اور نمبر 4 پر آ جاتا ہے اندرونی علاقے۔ اب جو نیو انگلینڈ کے صنعتی علاقے ہیں اس میں جو ہے وہ کونٹکی کٹ، میساچوسٹس، نیو ہیمپشائر اور مین شامل ہیں، اور جو مصنوعات یہاں تیار کی جاتی ہیں اس میں صوتی پارچہ بافی، چمڑے کی اشیاء، ظروف آہنی اور پیتل کا سامان ہے۔ نیز اون بافتہ اشیاء خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ بوسٹن جو ہے وہ بہت بڑا جوتا سازی کا جو ہے وہ مرکز ہے اور ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے جس کا نام ہے وسطی اوقیانوسی ساحلی میدان، تو اس میں جو ہے وہ 3 صنعتی شہر جو ہے وہ شامل ہیں۔ نمبر 1 نیو یارک، فلاڈیلفیا اور بالٹیمور، یعنی نمبر 1 پہ نیو یارک، نمبر 2 پہ فلاڈیلفیا اور نمبر 3 پہ بالٹیمور۔ اب جو نیو یارک ہے وہ سب سے بڑا شہر اور بندرگاہ ہے، اور صنعتوں کے اعتبار سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، ایک تجارتی مرکز ہے، اور اس میں ہلکی صنعتیں قائم ہیں کیونکہ یہ شہر کی حدود کے اندر واقع ہے، اور اس میں جو ہے وہ پارچہ بافی کی صنعتیں جو ہیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ جو بھاری صنعتیں ہیں وہ شہر سے باہر لگائی گئی ہیں۔ ان صنعتوں میں جہاز سازی، انجینئرنگ، تیل صاف کرنے کے کارخانے اور تانبا پگھلانے کے کارخانے وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ فلاڈیلفیا جو ہے وہاں پر ریلوے انجن بنانے، تیل صاف کرنے، مشینری بنانے اور ہوائی جہاز تیار کرنے کے کارخانے جو ہیں وہ قائم ہیں۔ بالٹیمور میں فولاد، تانبا اور کلئی تیار کرنے کے کارخانے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کھاد بنانے کی فیکٹریاں بھی موجود ہیں۔ تیسرا اسی شمال مشرقی صنعتی علاقے میں جو آ جاتا ہے وہ ہے ہڈسن مہاک وادی۔ یہ حصہ جو ہے وہ نیو یارک سے جھیل آنٹریو تک جو ہے وہ یہ صنعتی علاقہ پھیلا ہوا ہے، اور اس میں ہلکی صنعتیں جو ہیں وہ اہمیت رکھتی ہیں، جس میں کیمرے، ٹائپ رائٹر، بجلی کا سامان اور انجینئرنگ آلات تیار کرنے کے جو ہیں وہ سارے کارخانے جو ہیں یہاں پر قائم ہیں۔ چوتھا حصہ جس کو اندرونی علاقے یا انٹرنل انڈسٹریل ریجن کہتے ہیں، یہ صنعتی خطہ جو ہے یہ اپالاچیان پہاڑ، گریٹ لیکس، دریائے مسسپی کے درمیان جو ہے واقع ہے۔ یہاں پر لوہے اور فولاد کی صنعت ہے زیادہ، ٹھیک ہے، اور اس میں جو شہر آ جاتے ہیں فولاد کی صنعت کے لیے جو مشہور ہیں اس میں شکاگو آ جاتا ہے، گیری ہے، بفلو ہے، ڈیٹرائٹ ہے، پیٹرسبرگ ہے، پینسلوینیا ہے، یہ سارے آ جاتے ہیں اس میں جی۔ دنیا کے فولاد تیار کرنے والے مراکز میں سے سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ پینسلوینیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹرائٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا جو ہے وہ کاریں بنانے کا مرکز ہے۔ کلیولینڈ مشینی آلات بنانے میں خصوصیت رکھتا ہے۔ شکاگو جو جھیل مشیگن کے جنوب مغربی سرے پر واقع ہے، یہ بھی بہت اہم صنعتی مرکز ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ لوہے اور فولاد تیار کرنے، زرعی مشینری، موٹر گاڑیاں اور ریلوے انجن بنانے کے کارخانے جو ہیں وہ قائم ہیں، اور مکئی اور گندم کے ہیتوں کی پیداوار محفوظ کرنے کے گودام بھی ہیں یہاں پر، اور شیر کاری کی فیکٹریاں بھی یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے یہ شمال مشرقی حصہ، یہ والا جو حصہ ہے شمال مشرقی حصہ، اس میں موجود جو ہیں وہ صنعتوں کا یہ سارا حال تھا، جس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: نیو انگلینڈ، وسطی اوقیانوسی ساحلی میدان، ہڈسن مہاک وادی اور اندرونی علاقے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ بے تحاشا یہاں پر صنعتیں ہیں، صوتی پارچہ بافی کی، چمڑے کی، پیتل کا سامان بنانے کی، جوتے بنانے کی،
اس کے علاوہ جو ہے وہ جہاز سازی کی، تیل صاف کرنے کی، ریلوے انجن، کیمرے، کھاد بنانے کے کارخانے، اس کے علاوہ جو ہے بے تحاشا پارچہ بافی کی، فولاد، تانبا اور کلئی تیار کرنے کی، اس کے علاوہ جو ہے مکئی اور گندم کے ہتوں کی پیداوار کو محفوظ کرنے کے گودام اور شیرکاری کی فیکٹریاں. گویا کہ جتنی بھی ذہن میں جو ہے وہ صنعت کے حوالے سے شعبے آتے ہیں تقریباً سارے ہی یہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ حصہ جو ہے وہ صنعتی اعتبار سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا بہت اہم حصہ ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پر جو ہیں وہ روزگار سے منسلک ہیں. اور آبادی کے حوالے سے اگر ہم ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے. شروع میں جب میں نے پاپولیشن کا کل آپ کو بتایا تھا تو اس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ شمال مشرقی حصہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا وہ سب سے زیادہ گنجان آباد ہے، اور اس کی دو بڑی وجوہات بتائی تھیں آپ کو. ایک بتایا تھا کہ انگریزوں نے یا تارکین وطن یعنی جو دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے اپنی بستیاں یہاں پر بنائیں، تو اس لیے یہ آبادی کا ایک مرکز بن گیا. اور دوسرا صنعتی اعتبار سے یہ بہت مشہور ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں معدنیات کے. تو جب معدنیات کے زیادہ ذخائر یہاں پر موجود ہوں تو وہاں پر پھر صنعت کو لگانا بھی آسان ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر صنعتیں بھی قائم ہیں. دو بڑی وجوہات کی وجہ سے یہ حصہ جو ہے وہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے. اس کے بعد جی نمبر 2 پر آ جاتی ہیں جنوبی ریاستوں کا صنعتی علاقہ. یہ تو ہم نے شمال مشرقی حصوں کا کیا، تو جو جنوب مشرقی حصے میں صنعتیں ہیں اس کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جنوبی اوقیانوسی ساحلی میدان، اپالاچیان پہاڑ کا جنوبی حصہ، خلیجی ساحلی ریاستیں اور مسسپی میدان کا جنوبی حصہ. اب یہاں پر جو صنعتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ یہ صنعتی علاقہ جو ہے وہ شمال مشرقی صنعتی علاقوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کم ترقی یافتہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے وسیع پیمانے پر معدنی تیل کے ذخائر موجود ہیں. اس کے علاوہ کوئلہ، فاسفیٹ اور نمک کے ذخیرے بھی کافی مقدار میں صنعتوں کے لیے خام مال مہیا کرتے ہیں. زرعی پیداوار کی جو کثرت ہے اس کی صنعتوں کی ترقی بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. چنانچہ اس جنوبی صنعتی علاقے میں صوتی پارچہ بافی سب صنعتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور اس میں جو کارخانے جن ایریاز میں ہیں اس میں برمنگھم میں لوہے اور فولاد کا بہت بڑا کارخانہ ہے. ہیوسٹن میں پیٹرو کیمیکل صنعتوں کی بہت سی فیکٹریاں ہیں. مصنوعی ربڑ، پلاسٹک کی اشیاء، کیڑے مار ادویات، صاف کرنے والے کیمیکلز وغیرہ تیار کرتی ہیں. ٹیکساس ریاست کے وسطی حصے میں ڈلاس اور فورٹ ورتھ کے شہروں میں جہاز سازی کا بہت بڑا کارخانہ قائم ہو گیا ہے. بحر الکاہل کے ساحلی علاقے، ٹھیک ہے، اس میں جو صنعتیں ہیں وہ بڑے بڑے شہروں میں قائم ہیں جن میں لاس اینجلس اور سان فرانسسکو خاص طور پر مشہور ہے. لاس اینجلس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ فلمی مرکز ہے دنیا کا سب سے بڑا، اور اس کے علاوہ تیل صاف کرنے کا بہت بڑا کارخانہ اور کیمیکل انڈسٹری بھی یہاں موجود ہے. سان فرانسسکو میں زرعی پیداوار کو محفوظ کرنے، خوردنی اشیاء کو ڈبوں میں بند کرنے، شراب بنانے، آٹا پیسنے کے کارخانے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. نیز سان فرانسسکو میں جہاز سازی، لوہے فولاد کی اشیاء بنانے اور مشینری وغیرہ تیار کرنے کے بھی کارخانے موجود ہیں. اس کے بعد جی آپ کا آ جاتا ہے انڈسٹری نہیں، ٹریڈ، تجارت. تجارت کے حوالے سے یہ ہے کہ ریاست متحدہ امریکہ کی بیشتر تجارت جو ہے وہ داخلی یعنی اندرونی ہے، کیونکہ یہ ایک 50 سمجھیں کہ ریاستوں میں بٹا ہوا ایک ملک ہے، تو اس کی آپس میں ہی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریڈ کا لنک جو ہے وہ بن جاتا ہے. زرعی علاقوں، شہروں، ملک کے دوسرے حصوں کے درمیان جو ہے زیادہ تر تجارت اس کی جو ہے وہ ہوتی ہے. جو بیرونی تجارت ہے اس میں ریاست متحدہ امریکہ کو بہت سی سہولتیں حاصل ہیں. ملک میں قدرتی وسائل کی فراوانی ہے، صنعتی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، آمد و رفت کی سہولتیں حاصل ہیں،
نیو یارک اس سرزمین کا صدر دروازہ ہے. مال کی درآمد و برآمد زیادہ تر اسی بندرگاہ سے جو ہے وہ ہوتی ہے. ریاست متحدہ امریکہ جو چیزیں دنیا کے دوسرے حصوں میں بھیجی جاتی ہیں ان میں جو ہے وہ قیمت کے اعتبار سے مشینیں پہلے درجے پر آتی ہیں. مشینوں کے علاوہ اس ملک میں پیٹرول، کپاس، لوہے اور فولاد کی بنی ہوئی اشیاء، گاڑیاں، گیہوں، ذرائع نقل و حمل کا سامان، پارچہ جات، سائنسی آلات، کیمیائی مرکبات، دھاتیں اور زرعی آلات وغیرہ جو ہیں وہ بکثرت برآمد کیے جاتے ہیں. ریاست متحدہ امریکہ میں باہر سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں قہوہ ہے، چائے ہے، کافی ہے، پیٹرول، چینی، ربڑ، کاغذ، اشیاء صارفین، اون، صنعتی خام اشیاء وغیرہ جو ہیں یہ ساری نمایاں حیثیت جو ہیں وہ رکھتی ہیں. ریاستہائے متحدہ امریکہ سے جن علاقوں کو مختلف چیزیں بھیجی جاتی ہیں ان میں کینیڈا، مغربی یورپی ممالک اور جاپان جو ہیں وہ ہیں. اور جن ممالک سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگواتا ہے اس میں دنیا کے مختلف ممالک شامل ہیں جس میں زیادہ تر جو ہے وہ کینیڈا، مغربی یورپی ممالک اور جاپان کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے. تو دس واز آل اباؤٹ دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. اس کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے وہ چیپٹر ختم ہوتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا. تو اگلا چیپٹر جو ہے وہ میرے خیال سے آپ کا ہے، ہم نے یہ کیا نا ریاستہائے متحدہ امریکہ کیا ہے، تو اگلا چیپٹر ہے براعظم جنوبی امریکہ. تو کل انشاءاللہ ہم براعظم جنوبی امریکہ جو ہے وہ شروع کریں گے. تو آپ اس لیکچر کو دھیان سے سنیں. کوئی پرابلم آتا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ لیں. اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.